اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. والحمد لله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. ولا اله الا الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. لا ملجأ ولا منجا ولا خلاص ولا مناص ولا مغرب ولا ملجأ إلا إليه. سبحان الله عدد الصبر والوتر وعدد كلمات الله التامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا قابل التوبة آدم علیہ السلام یوم عاشوراء ويا رافع ادریس علیہ السلام یوم عاشوراء ويا منجی اسماعیل علیہ السلام یوم عاشوراء ويا جامع الشمل یعقوب علیہ السلام یوم عاشوراء ويا عیاص ابراہیم علیہ السلام من نار نمرود یوم عاشوراء ويا مخلص یوسف علیہ السلام من السجن یوم عاشوراء ويا فارغ قلب ذنون علیہ السلام یوم عاشوراء ويا ناجی یونس علیہ السلام من بطن السمك یوم عاشوراء ويا سامع دعوت موسیٰ و ہارون علیہ السلام یوم عاشوراء ويا ماسك السفینۃ نوح علیہ السلام وعلى الجود یوم عاشوراء ويا رافع عیسیٰ علیہ السلام وعلى السماء الرابعۃ یوم عاشوراء ويا قاسم الدر ایوب علیہ السلام یوم عاشوراء ويا غافر الذنب داؤد علیہ السلام یوم عاشوراء ويا زاہد الخضر علیہ السلام في علمه یوم عاشوراء ويا ناصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الغار یوم عاشوراء ويا مطیع شہادت للحسین یوم عاشوراء ويا شهادة للحسين رضي الله تعالى عنه في أرض كربلاء يوم عاشوراء ويا خالق الجنة والنار يوم عاشوراء ويا خالق السماء والأرض يوم عاشوراء ويا خالق الجبال والبحار يوم عاشوراء ويا خالق العرش والكرسي يوم عاشوراء ويا خالق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والملائكة عليهم السلام يوم عاشوراء ويا خالق آدم وحواء عليهم السلام يوم عاشوراء ويا مؤتي سليمان عليه السلام الملك والخاتم يوم عاشوراء ويا مغرق فرعون يوم عاشوراء ويا منجي بني إسرائيل يوم عاشوراء ويا غافر لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر يوم عاشوراء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا خالق الليل والنهار تحت جد الحسن الحسين وتحت هدر الكرار وباقي فاطمة بنت سيد الأبرار خلصنا من النار يا عزيز يا غفار يا قاضي الحاجات يا ولي الحسنات يا رافع السيئات ارفع سيئاتنا بجاه يوم عاشوراء. يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين في أمور الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا الله بحق عزة رسول الله وحرمته وبركته وشانه وجلاله وجماله نجنا من شر حاسد إذا حسد ونجنا من الطاعون والوباء ومن شر كل البلاء بحرمة يوم عاشوراء. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. پڑھو ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله عدد الخلق والميزان والعلم ومبلغ الرداء وزينة الأرض. والحمد لله عدد الخلق والميزان ومبلغ العلم ومبلغ الرداء وزينة الأرض. ولا إله إلا الله عدد الخلق والميزان ومبلغ العلم ومبلغ الرداء وزينة الأرض. والله أكبر عدد الخلق والميزان ومبلغ العلم ومبلغ الرداء وزينة الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد الخلق والميزان ومبلغ العلم ومبلغ الرداء وزينة الأرض. ولا ملجأ ولا منجا ولا خلاص ولا مناص ولا مغرب ولا مخزى من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الصبح والوتر وعدد كلمات الله التامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو حسبي نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا إليك المصير. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور سيد سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وهو أرحم الراحمين. اللهم يا قابض آدم علیہ السلام یوم عاشوراء ويا رافع ادریس علیہ السلام یوم عاشوراء ويا منجی اسماعیل علیہ السلام یوم عاشوراء
ويا جامع سمر يعقوب عليه السلام يوم عاشوراء ويا غياث إبراهيم عليه السلام من نار نمرود يوم عاشوراء ويا مغليظ يوسف عليه السلام من سجن يوم عاشوراء ويا فارس وكرب جنون عليه السلام يوم عاشوراء ويا ناجية يونس عليه السلام من بطن سمائك يوم عاشوراء ويا سامع داود وموسى وهارون عليه السلام يوم عاشوراء ويا ماسك سفينة نوح عليه السلام على الجود يوم عاشوراء ويا رافع عيسى عليه السلام على السماء الرابعة يوم عاشوراء ويا قاسم أيوب عليه السلام يوم عاشوراء ويا غافر الذنوب داود عليه السلام يوم عاشوراء ويا زايد خضر عليه السلام يوم بعلمه يوم عاشوراء ويا ناصر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غار يوم عاشوراء ويا موتی شہادت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الارض کربلا یوم عاشوراء یا خالق الجنت والنہار یوم عاشوراء ویا خالق السماء والارض یوم عاشوراء ویا خالق الجبال یوم عاشوراء والبحار یوم عاشوراء ویا خالق الارض والکرسی یوم عاشوراء ویا خالق جبرائیل و میکائیل و اسرافیل عزرائیل علیہ والملائکۃ علیہ السلام یوم عاشوراء ویا خالق آدم حوا علیہ السلام یوم عاشوراء ویا موتی سلیمان علیہ السلام ملک خاتمہ یوم عاشوراء ویا مغرق فرعون یوم عاشوراء ویا منجی بنی اسرائیل و یوم عاشوراء ویا غافر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما تقدم من ذنوبهم وما تاخر یوم عاشوراء یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق اللیل والنہار بحق جد الحسن والحسین بحق کے حیدر کرار بحق کے فاطمہ بنت سید الابرار خلصنا من النار یا عزیز یا غفار یا قاضی الحاجات یا ولی الحسنات یا رافع سیاد ارفع سیادنا من جار یوم عاشوراء یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین فی امور الدنیا والآخرہ یا رب العالمین یا اللہ بحق عزت رسول اللہ و حرمتہ و برکتہ و جلالہ و جمالہ نجینا من شر حاسد اذا حسد ونجینا من طاعون والوباء ومن شر كل بلاء بحرمت یوم عاشوراء لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان الله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والحمد لله عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجا ولا منجا ولا خلاص ولا منازع ولا مغرب ولا مرسى من الله تعالى إلا إليه عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش والله أكبر عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد الخلق وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا منجا ولا منجا ولا خلاص ولا منازع ولا مغرب ولا مرسى من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشر والبطر وعدد كلمات الله التامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهو أرحم الراحمين اللهم يا قابل توبة آدم عليه السلام يوم عاشوراء ويا رافع إدريس عليه السلام يوم عاشوراء ويا منجي إسماعيل عليه السلام يوم عاشوراء ويا جامع شمل يعقوب عليه السلام يوم عاشوراء ويا إبراهيم ويا غياث إبراهيم عليه السلام يوم نار نمرود يوم عاشوراء ويا مخلص يوسف عليه السلام من بدر السمك يوم عاشوراء ويا فارد كرب نور عليه السلام يوم عاشوراء ويا ناجي يونس عليه السلام من بدر السمك يوم عاشوراء ويا سامع داود موسى وهارون عليه السلام يوم عاشوراء ويا ماسك سفينة نور عليه السلام على الجود يوم عاشوراء ويا رافع عيسى عليه السلام على السماء رابط يوم عاشوراء ويا كاشف الدر أيوب عليه السلام يوم عاشوراء ويا غافر الذنب داود عليه السلام يوم عاشوراء ويا زايد الخضر عليه السلام في علمه يوم عاشوراء ويا ناصر محمد رسول الله في الغار يوم عاشوراء ويا موت سليمان عليه السلام ويا موت شهادة الحسين رضي الله عنه في حديث كربلاء يوم عاشوراء ويا خالق الجنة والنار يوم عاشوراء ويا خالق النهار والسماء والأرض يوم عاشوراء ويا خالق الجبال والبحر يوم عاشوراء ويا خالق العرش والكرسي يوم عاشوراء ويا خالق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل والملائكة عليه السلام في علمه
علیہ السلام یوم عاشورہ و یا خالق آدم و حوا علیہ السلام یوم عاشورہ و یا موت یا سلیمان علیہ السلام القبر والخاتم یوم عاشورہ و یا مغرق فرعون یوم عاشورہ و یا منجی بنی اسرائیل یوم عاشورہ و یا غافر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقدم من ذنب وتأخر یوم عاشورہ یا اللہ یا رحمن الرحیم یا خالق اللیل والنہار بحق جد الحاضرین و بحق جد و بحق حیدر القرار و بحق فاطمہ بنت سید الابرار خلی اسلام من النار یا عزیز الغفار یا قاضی الحاجات یا ولی الحسن یا ولی الاسرار یا رافع السیادی فاصل ادنم جائی و عاشورہ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا مالک یوم الدین یا نعبد یا نستعین فی امور الدنیا والآخرۃ رب العالمین یا اللہ بحق عزت رسول اللہ و حرمتہ و برکتہ و شانہ و جلالہ و جمالی نجنا من شر حاسد اذا حسد ونجنا من الطاعون والوباء ومن شر كل البلاء يوم يوم عاشورہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثرى الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین آمین 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اندر باہر کیوں ہو گیا؟ بیٹھ جاتا کیوں نہیں؟ باندھ دے اس کو رسی سے. ایک گھنٹے سے اندر باہر ہو گیا. اس کا ترجمہ سماعت کروا لیں. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. آمین بولے. آمین. یہاں جو مطلب کی چیز نکلے تو اور جوڑ سے آمین. جیسے اللہ میں شعر آمین نا بلند آواز سے جتنی دل لگا کے آمین بولیں گے اس کا فائدہ ہوگا. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. آمین. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر. آمین. اور برکت دے اور سلام بھیج. آمین. میں اس کی پاکی کس کی اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کتنی مرتبہ مخلوق کی گنتی کے برابر. قدر کے ترازو بھر جائے. اس مقدار میں کہ علم کی انتہا ہو جائے. اتنی مقدار میں کہ اللہ کی رضا تک پہنچ جائے. عرش کے وزن کے برابر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس قدر کے میزان بھر جائے اور اتنی مقدار میں کہ علم کی انتہا ہو جائے اور اس مقدار میں کہ رضا الہی تک پہنچ جائے. عرش کے وزن کے برابر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں اس کو کہتا ہوں مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس قدر کے میزان بھر جائے اتنی تعداد میں کہ علم کی انتہا ہو جائے اور اس مقدار میں کہ رضا الہی تک پہنچ جائے اور عرش کے وزن کے برابر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. میں اس کو کہتا ہوں مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس قدر کے میزان بھر جائے اور اتنی تعداد میں کہ علم کی انتہا ہو جائے اور اس مقدار میں کہ اللہ کی رضا تک پہنچ جائے عرش کے وزن کے برابر. اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کے فضل و کرم سے جو بڑی عظمت والا ہے. میں اس کو کہتا ہوں مخلوق کی گنتی کے برابر اور اس قدر کے میزان بھر جائے اور اس میزان بھر جائے علم کی انتہا ہو جائے اور اتنی تعداد میں کہ رضا الہی تک پہنچ جائے عرش کے وزن کے برابر. آمین. نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ کوئی جائے نجات نہ کوئی چھپنے کی جگہ نہ خلاصی کا کوئی مقام نہ چھپنے کی کوئی جگہ نہ غائب ہونے کا کوئی مقام نہ فریاد رسی کا کوئی ٹھکانہ اللہ سے مگر اس کی جانب میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر جوڑے اور ہر طاق کی گنتی کے برابر اور اس کلمات کاملہ کی تعداد کے برابر. کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ جو قوت والا ہے. کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی جو بلند مرتبے والا عظمت والا ہے اور وہی مجھ کو کافی اور وہی اچھا کارساز ہے اور بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے. اے ہمارے رب ہم تیری ہی بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی طرف ہم کو تیری ہی جانب ہم کو پلٹ کر جانا ہے. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا. اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آقا آپ اپنی بہترین مخلوق عرش کے نور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر اور اللہ تمام مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے. اے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمانے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو نجات دینے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بکھرے بیٹوں کو جمع کرنے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فریاد رس نار نمرود میں عاشورہ کے دن. اے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی دینے والے عاشورہ کے دن. اے ذنون علیہ السلام کی بے چینی اور تکلیف کو دور فرمانے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمانے والے عاشورہ کے دن. اے حضرت نوح کی
کشتی کو جودی کے ساحل پر ٹھہرانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف کو دور فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت داؤد علیہ السلام کی مغفرت فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت خضر علیہ السلام کے علم کو بڑھانے والے عاشورہ کے دن، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمانے والے غار میں عاشورہ کے دن، اے حضرت اور اے شہادت عطا فرمانے والے امام حسین علی مقام کو کربلا کی زمین میں عاشورہ کے دن، اے جنت اور جہنم کو پیدا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے پہاڑوں دریاؤں کو پیدا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے عرش اور کرسی کو پیدا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور تمام فرشتوں کو پیدا کرنے والے عاشورہ کے دن، اور اے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی مہر عطا فرمانے والے عاشورہ کے دن، اے فرعون کو غلب کر دینے والے عاشورہ کے دن، بنی اسرائیل کو نجات دینے والے عاشورہ کے دن، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ان کی اگلی پچھلی امت کو بخش دینے والے عاشورہ کے دن، اے اللہ، اے رحمان رحیم، اے رات اور دن کو پیدا فرمانے والے حسنین کریمین امام حسن امام حسین کے نانا جان کے طفیل، حیدر کرار کے طفیل، فاطمہ بنت سید الابرار کے طفیل، تو ہم کو جہنم سے رہائی عطا فرما، تو ہم کو اس وبا سے رہائی عطا فرما، تو ہم کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، تو اس بیماری مہلک بیماری سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما، اے عزت دینے والے، اے بخشش دینے والے، اے حاجتوں کو پورا فرمانے والے، اے نیکیوں کے مالک اور اے گناہوں کو اٹھا دینے والے، ہم سب گناہگاروں کو ہم سب کے گناہوں کو رفع دفع فرما، اے روز عاشورہ کے صدقے و طفیل میں، اے زندہ سارے عالم کو قائم رکھنے والے، اے عزت اور بزرگی والے، اے روز جزا کے مالک، ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں دنیا اور آخرت کے تمام کاموں میں، اے سارے جہان کے پالنے والے، اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت، ان کے احترام، ان کی برکت، ان کی شان، ان کے جلال، ان کے جمال اور ان کے طفیل میں ہم سب کو نجات دے آصف کے حسد سے، جب کو حسد کرے، ہم کو نجات دے طاعون سے، ہم کو نجات دے ہر بیماری سے، ہم کو نجات دے ہر وبا سے، ہم کو نجات دے ہر بلا سے، ہر بلا کے شر سے، غربت روز عاشورہ کے طفیل میں کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ، علم والا اور کرم والا ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہے، اور تمام ان چیزوں کا جو تحت الثری میں سب کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے سارے عالم کا پالنے والا ہے، اور اللہ کا درود ہو ان کی بہترین مخلوق عرش کے نور آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر، میں رکھ دو۔ آج کا دن بڑا برکت والا، عظمت والا ہے، عاشورہ کا دن۔ آج اللہ 10 کام آپ کو آج کے دن کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے صبح اٹھ کے غسل کرا جائے، بندی کرتے جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے آنکھوں میں سرما لگایا، ناخن تراشے جائے، ٹھیک ہے، خوشبو لگایا جائے، نئے کپڑے پہنے جائیں۔ لوگ کہتے ہیں عاشورہ کے دن نئے کپڑے کیوں پہننا چاہیے؟ نئے کپڑے کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود میں لانے کی جو کیفیت ہے وہ آج کی سنا نا، آدم علیہ السلام اسی دن، جنت دوزخ اسی دن، تمام پیغمبروں کو مراتب دیے گئے اسی دن، جو آزمائش میں تھے ان کو نکالا اسی دن گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کربلا کے اندر شہادت کا مقام اسی دن ملا، جلدی روڈ لیا۔ آج کا دن بڑا برکت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، ہر دن کا الگ الگ ثواب ہے۔ آج کے دن اگر آپ نے راہ خدا میں صدقہ دیا، خیرات دی، 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1000 عطا فرماتا ہے۔ کتنا عطا فرماتا ہے؟ 1000 عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دن کوئی آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہیے، بیماروں کی عیادت کرنے آج کے دن جایا جائے، کوئی لڑائی جھگڑا کسی میں چل رہا ہو تو ان میں صلح کرانے کے لیے آج کے دن جایا جائے، کوئی معاملات چل رہے ہیں تو سمجھائش میں، یہ سب لوازمات عاشورہ کے اندر ہیں۔ اور صبح سے لے کر کے شام تک کا پورا وقت ایسا گزرے، یا تو قرآن پاک کی تلاوت، تحاریر علماء اکرام کی سنیں، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، توبہ استغفار کرے، یہ ساری چیزیں، 3 چیزیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آدمی کو پیش کرنا چاہیے۔ جان کا تحفہ پیش کرنا چاہیے، مال کا تحفہ پیش کرنا چاہیے، اولاد کا تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ اب ایک بار جان دے دی تو بچے گا کہ ہمارے پاس مال دے دی تو
पोपटी हो जाएंगे, फिर बच्चे कि औलाद नहीं रहेगी तो आपकी नस्ल चलाने वाला कौन रहेगा। अब ये तीनों चली जाएगी तो रहेगा क्या? कारी डब्बा ले अल्लाह नहीं, जो चीज़ दी जाती है वो पलट के वापस आती है। अल्लाह की राह मन जा बिल हसनत फलहू अशरो अमसालिहा, एक नेकी अल्लाह की राह में दोगे तो 10 पलट करके आएगी। बेशक। अब हर साल हम कुर्बानी तो दे नहीं सकते बच्चों की, हर साल एक पैदा करना पड़े, 40 साल है तो 40 बच्चों की पैदा करो। तो ये कैफियत, इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर छुपी हुई पोशीदा चीज़ क्या है कि हर साल बच्चों की कुर्बानी, हर साल माल की कुर्बानी, हर साल जान की कुर्बानी। ये तीनों कुर्बानी हमको साल में एक मरतबा हर साल अदा करना है, तो या अल्लाह हम कैसे करें? इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम अपने घरों के अंदर ऐसी मजलिस बना लो, दीवार से बाहर अगर जाओगे तो दुनियादार के लाओगे, जहाँ मजलिस हुसैन होती है उसमें आ जाओगे तो तुम उन्हें जान की कुर्बानी भी दे दी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, औलाद की कुर्बानी भी दे दी, सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। क्यों? इमाम अली मकाम ने सब कुछ दे करके अल्लाह से वादा लिया है कि अल्लाह जो कुछ मुझे मेरे नाना जान की उम्मत को तेरी राह में पेश करना था, अकेला हुसैन मैदान करबला में नन्ना अली असगर पेश कर रहा है, जवान अली अकबर पेश कर रहा है, भाई अब्बास अलमदार पेश कर रहा है, दोनों मोहम्मद को पेश कर रहा है, हजरत कासिम को पेश कर रहा है, हजरत जाफर को पेश कर रहा है, सारे खानदान को कुर्बान कर रहा है। अल्लाह ताला ने जो है फरमाया कि हुसैन तेरी इस कुर्बानी को हमने कबूल कर लिया, वो मजलिस सजा ली, सब कुर्बानियाँ पेश हुई। और हदीस पाक में ना कोई शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता जानवर की, जैसे बकरीद के टाइम का दाढ़ी मूछ के बाद चांद दिखने से कुर्बानी तक के वो दाढ़ी को नहीं काटे, बाल को नहीं तराशे, नाखून नहीं काटे, वो बिल्कुल अल्लाह के जिक्र में लगा रहे, न सर के न बाल, कहीं की भी जैसी कुर्बानी हो नाखून काट ले, बाल काट ले, चेहरा बना ले। कितनी बड़ी फजीलत है। गोया कि उसने भी एक महंगा जानवर लेकर के राह खुदा में कुर्बानी पेश की, जो सवाब उसे मिलता है वही सवाब उस गरीब आदमी को भी मिलेगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि जब कुर्बानी का जानवर जो दूसरी उम्मत और दूसरे लोगों के लिए फर्ज और वाजिब था, और हमारे उनके लिए फर्ज था और हमारे लिए वाजिब है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी सुन्नत है कुर्बानी करना, आज उनकी सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उम्मत के लिए अपने अजदाद के इस फेल को वाजिब और फर्ज करार दे दिया कि हर साल तुम्हें उम्रा करना, तुम्हें हज करना फर्ज है, उम्रा करना तुम्हारे लिए वाजिब है, सफ़ा मरवा पे दौड़ कर लगाना उसको वाजिब है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखकर उनकी सुन्नतों को अपना करके किया गया। जब हम एक जानवर लाकर आपके घर में आया तो गोया कि उसकी कैफियत क्या हो जाती है, और बाल के बदले अल्लाह ताला नहीं किया था। जितनी महंगियाँ कर रहा है उसका भी आपको सवाब, जितना खा रहा है उसका भी सवाब। और जब वो ज़िबा होता है राह खुदा में तो कब्र और हश्र के अंदर सारी मंजिलें वही कुर्बानी का जानवर तय कराता है। यदि आप मरोगे कब्र से उठाए जाओगे, सूर फूकी जाएगी, सूर फूकी गई, सब कब्र से निकलेंगे तो यही जानवर, रेशमी बाल होंगे, आंखों में जो है हीरे से चमकती हुई आंखें होंगी, हीरे जवाहरात जन्नती लिबास पहना हुआ होगा, खुशबू से मुअत्तर होगा। वो जैसे ही खड़ा होगा आप हड़बड़ाते हुए जो है नींद में से उठता है आदमी, बाहर निकलेगा कब्र से, जैसे ही जानवर पे नजर आएगी पीछे खसक जाएगा। वो जानवर कहेगा घबराए मत, कहे किसकी सवारी है, कोई बादशाह आने वाला है, कोई वली पैगम्बर रसूल आने वाला है, कहा ना कोई बादशाह आने वाला है, न वली न पैगम्बर न कहा, फिर ये सवारी किसके लिए, कहा पहचान मुझे, कहा मैंने नहीं पहचाना, कहा मैं वही जानवर हूँ जिस जानवर को तूने कुर्बानी के दिनों में राह खुदा में कुर्बान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं तुझे हजारों मील का सफर मेरी पुश्त पे सवार हो जाए, पलक झपकते ही तुझे मैदान हश्र में पहुंचा दूंगा। जब राह खुदा में हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा करके एक जानवर को राह खुदा में कुर्बान करते हो तो ये मकाम मिलता है कि कब्र से उठा करके हश्र के मनाजिल तय करा रहा है। तो मैदान करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अगर तुम जिक्र करोगे, नवाज़ रसूल का तुम जिक्र करोगे और उनकी मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर लोगे तो तुम्हारा कितना बड़ा मकाम है। जानवर की कैफियत ये है, उसे निलाते हैं दुलाते हैं, वो मैदान करबला में अपनी पुश्त पे सवार होकर करके जिस घोड़े ने इमाम अली मकाम को बचपने से लेकर के आखिर तक के जिस घोड़े ने साथ दिया, उसके ताल्लुक से और करबला के मामला साहब ताजिया नहीं बनना चाहिए, अखाड़ा नहीं निकलना चाहिए, वाली नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बताने का मकसद ये है कि फतवे और मसले को दारुल इफ्ता तक और दारुल इफ्ता से जो लेने और देने वालों तक ले जाएंगे। इश्क की जो बात होती है ना,
وہ بہت بلند ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر چیز جائز. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے دمبے کی شکل میں گھروں میں جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کا احترام اتنا ہے, تو جس کو امام علی مقام کے نواسے سے نسبت ہو جائے اس کا کتنا بڑا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان حدیث اللہ. پاک میں آیا ہے, غریب نواز فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے انسان کو ایسی محبت رکھنا چاہیے جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی, چاہے کتنے ہی ٹن کی مچھلی ہو, اس کو پانی سے باہر نکال لو تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دم توڑ دیتی ہے. کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کی زندگی پانی کے اندر ہے, ایک آدمی کے سارے جو ہے منہ سے نہ آئیے نہیں مانو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, جگہ تو درود شریف پڑھ لو. بڑھ گئی بڑھ گئی بڑھ گئی. پھر بڑھ گئی. ٹھیکے تو ان کو بیٹھ جاؤ تو ادھر سرک جاؤ. چلو بیٹھ جاؤ, جگہ بنا کے درود شریف پڑھ لو. اس کو نلا رہے ہیں, باغیچے میں ٹلا رہے ہیں, گلی میں لے کے ہار بنا کے, کوئی اس میں مہندی لگا رہا ہے, کوئی کچھ لگا رہا ہے, کوئی کچھ لگا رہا ہے. مولا کائنات جو ہے امام علی مقام کے گھوڑے کا نام تھا ذوالجنا. یمن سے بادشاہ یمن نے حضرت مولا کائنات کو گھوڑا پیش کیا. یہ ذوالجنا کی والدہ, اس کی ماں جو تھی, اس کو پیش کیا. کیا کہہ کر کے پیش کیا کہ مولا کائنات آپ کے لیے قیمتی تو بہت لمبا واقعہ ہے, کرنے میں 1 گھنٹہ لگ جائے شارٹ میں. کسی زمانے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا جان, انہوں نے جو ہے یمن کے لیے جو ہے مدد کی تھی. یمن کے بادشاہ نے فریاد لگائی کہ 50 سال سے حبشی بادشاہوں نے ہم پہ ظلم و ستم کر کے ہمیں جو ہے غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, ہماری مدد کرو, تو ہمارا ساتھ دو. تو آپ نے جو ہے ایک فوج کو ان کے اوپر بھیجا, اور بھیجنے کے بعد شدید جنگ ہوئی اور آپ کو جو ہے وہ ملک یمن کو جو ہے آزاد کرایا گیا. تو ملک یمن کے لوگ سبھی کے جو ہے غلام بن گئے, اور محبت میں ایسے ہو گئے کہ ہر سال تحفے بھیجا کرتے. مولا کائنات کو ایک بار بلایا کہ علی آپ تشریف لاؤ, کچھ تحفے پیش کرنا ہے. یمن کے لوگوں نے بے شمار تحفے, اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت کے لیے مولا کائنات کو مدینے سے پہنچایا. آپ نے دعوت اسلام پیش کی, سب نے الحمدللہ اسلام کو قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں نے بے شمار تحفے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے, اور اس کے بعد جو بادشاہ یمن تھا وہ آپ کو جو ہے لے کر کہا کہ یہ ذاتی تحفہ ہے, قیمتی تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں جو میں نے سنبھال کر کے رکھا ہے. وہ استبل میں لے کر کے گیا, جب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لمبا 100-200 ایکڑ کی جگہ ہے, وہاں پر گھوڑے, ہر نسل کے قیمتی گھوڑے وہاں پر پل رہے ہیں, ہر نسل کے عمدہ سے عمدہ گھوڑے وہاں پر ہیں, بچے بڑے سب وہاں پر ہیں. وہ سیر کراتے ہوئے مولا کائنات کو ایک طرف لے کے گیا, گھوڑی جو تھی وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی. علی نے پوچھا کہ بادشاہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑی کی ماں ہے, یہ گھوڑی ہے, گھوڑا نہیں گھوڑی ہے. کہا اتنی تیز چلتی کہ سارے گھوڑے اپنی رفتار سے چلتے ہیں, یہ ہر گھوڑے سے 10 گنا زیادہ تیز رفتار سے چلتے ہیں. کہا جانتے ہیں کیا گھوڑی کا, یہ دونوں طرف سے قیمتی گھرانے کی قیمتی نسل کی گھوڑی ہے. اس کے باپ کی طرف سے بھی اس کا سجرہ مضبوط ہے, صاف ستھرا, اور اس کی ماں کی طرف سے بھی اس کا سجرہ صاف ستھرا ہے. اور یہ وہ گھوڑی ہے جس کی نسل اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو نبیوں نے, رسولوں نے اس کی اوپر کی نسل پہ سواری کی تھی. اور یہ یہاں پر میں نے اس لیے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اب جو ہے اس کے اوپر جو بھی سوار ہوگا, یا تو آپ سوار ہوں گے یا آپ کے خاندان کے لوگ سوار ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے پشت کے اوپر ہاتھ گرا, اور جیسے ہی وہ چلنے کے لیے کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد جو ہے 2 قدم چلتی تھی, پیچھے مڑ کے دی, 2 قدم چلتی تھی, پیچھے مڑ کے دی. بادشاہ نے پوچھا, علی شیر خدا نے جو ہے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور کیا کہا, یہ بادشاہ سلامت, اس کا کوئی بچہ بھی ہے؟ وہ گھبرا گیا, بادشاہ گھبرا گیا. کہ امانت اور تحفہ اگر قیمتی دینا ہے تو پورا قیمتی تحفہ دو, بچے کو چھپا کے کیوں رکھ دیا؟ کہا سرکار مجھے معلوم نہیں تھا. آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا علی میرا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ہر چیز کا علم اللہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو اپنے لختے جگر کو استبل میں دیکھ کر کے تڑپ رہی تھی. جو چھوٹا بچہ ہے جو استبل میں لیٹا ہوا ہے, اس کی جدائی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. کہا اسے بھی لے کر کے آؤ. کہا سرکار وہ اس کو میں نہیں لا سکتا, آپ ہی کو لینے جانا ہوں. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جب سے وہ پیدا ہوا ہے, چھوٹا بچہ ہے, جب سے وہ پیدا ہوا ہے
खड़ा नहीं होता। बहुत तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। अगर आज एक एक लफ्ज़ कीमती जहन में रख लिया तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी। ये वो घराना है जहाँ से जन्नत आमाल पे नहीं मिलेगी, किसी की शफाअत या गुजारिश पे नहीं मिलेगी, तक़वे तहारत रोज़े नमाज फित्रे ज़कात पे नहीं मिलेगी। अगर जन्नत मिलना है तो अहले बैत के घराने से जन्नत मिलेगी। मौलाए कायनात की जब तक के सील आपके नामा अमल पर नहीं लगा दी जाएगी जब तक कि तुम अंदर नहीं जा सकते। अब वो जो है कहा उस बच्चे को लाओ, कहा जब से पैदा हुआ है जमीन की तरफ देखता है, दो पैर आगे रख के बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता, किसी को देखता नहीं, कुछ खाता पीता नहीं, रोज लगाव नहीं। कहा फिर क्या करता है? कहा असर का वक्त होता है, जंगल और वीराने में दौड़ता हुआ चला जाता है, वहां जाकर के सजदे में सर रखता है। वो घोड़े का जिक्र हो रहा है जुल्जना जो मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला, जब इमाम अली मकाम करबला की जमीन पर घोड़े की टीन से जमीन की तरफ आकर करबला की जमीन पर गिरे तो उस वक्त चारों तरफ इमाम अली मकाम का ऐसे तवाफ कर रहा था जैसे हम लोग मुसलमान लोग खाना काबा का तवाफ कर रहा था। जुल्जना तू इतना दौड़ क्यों रहा है? कहा जब वो रुका और उसकी जान खतरे में आई तो उससे पूछा गया कि मैंने तकरीबन 700 यजीदियों को वासिले जहन्नुम किया। वो लगाता था तो पूछता हुआ चला जाता था, टापों से मार मार के सबको वासिले जहन्नुम। वही घोड़े का जिक्र हो रहा है। कहते हैं निस्बतों को पकड़ लो तो सरकार का फैज हमें खुद ब खुद मिलने लगता है। वो घोड़ा का क्या करता है? आप दूर जाकर के जंगल में जाकर के बैठ जाता है, बैठने के बाद दोनों पैरों को आगे कर लेता है, सजदे में सर रखता है और मुंडियों को ऐसा रगड़ता है, आंखों से आंसू बहाता है और फिर एक तरफ लुढ़क जाता है। इसकी ये उदासी ये अंदाज देख करके सारे जंगल के जितने भी जानवर होते हैं रोने लग जाते हैं। कहा ये क्या कैफियत करता है? कहा और क्या करता है? कहा बस मौलाए कायनात ने उस घोड़े को पुष्ट पे हाथ रखा, कहा अब तेरा वक्त जिसके लिए अल्लाह ने तुझे बनाया है वो वक्त तेरे लिए आ गया, उठ। जैसे ही उठ के ना था घोड़ा खड़ा हो जाता। कहा जिस तरीके से जिसकी जात की मोहब्बत में तू मुब्तला है, जिसकी जात की मोहब्बत के लिए जो तू तड़प रहा है, जो जिससे तू मोहब्बत करता है उसके करीब जाने के लिए तू बेकरार हो रहा है, आज मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तेरे पास मुझे इसलिए भेजा है कि तुझे उनसे जुदा नहीं रखूं बल्कि उनके पास पहुंचा दूं। में लेकर के आए। वो घोड़ा जो चल नहीं सकता था, दो पैर के अलावा चार पैर रख नहीं सकता था, खामोश पड़ा रहता था, जैसे ही वो चलने लगा तो इतनी तेज चलने लगा और सीधे ला करके जो है आपने जहाँ अस्तबल होता है घोड़े बांधने में वहाँ ले आके बांध दिया। अभी घोड़ा बांध करके सीधे मौलाए कायनात अपने घर की तरफ जा ही रहे थे, दालान के अंदर से इमाम हुसैन अली मकाम जिनकी उम्र 4-5 बरस की रही होगी दौड़ते हुआ है, अब्बा जान मुझ पर जो आशिक है